اللہ نے بڑے سادہ انداز میں، عام فہم انداز میں کہ ہر بندہ سمجھے اپنے دوستوں کی نشانیاں اور ان کی تعریف فرمائی۔ تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ خبردار جو میرے دوست ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں ان کی نشانی بیان فرمائی کہ ان کی پہچان کیا ہے، وہ بھی بڑی سادہ اور بڑی عام فہم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب تقوی ہیں۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں اولیاء کرام کا، بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کا، اللہ نے ان کو ایسی پاکیزہ شخصیت عطا کی تھی کہ اپنی زندگی کا آغاز انہوں نے حصول علم سے کیا، اور پھر فرمایا درست علما حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا، اتنا حاصل کیا، اتنا حاصل کیا کہ کرتے 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 مقام قطبیت پہ فائز ہو گیا۔ زندگی کے ابتدائی لمحات سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کے غریب الوطنی کے، اپنی والدہ محترمہ سے دوری کے، اور بغداد کے انجانے شہر میں جیلان سے آئے ہوئے اس شخص نے حصول علم کے لیے بسر کی ہے، اور پھر کئی دہائیوں تک 30 سال سے زائد مسند علم کو آپ نے سجایا، اور زمانہ آپ کے علوم سے، آپ کی تدریس سے فیض یاب ہو رہا تھا۔ وعظ و ارشاد کا بھی یہی سلسلہ کہ ابتداً 2-3 بندوں سے آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، 2-3-4 بندے بٹھا کر، پھر رفتہ رفتہ جب حلقہ وسیع ہوتا رہا تو اسے جامع مسجد، جب جامع مسجد مختصر پڑ گئی، چھوٹی پڑ گئی، تنگ پڑ گئی، تو پھر عیدگاہ، اور پھر ایک بہت بڑا میدان جہاں بیک وقت 70 ہزار لوگ بیٹھ کر آپ کا واعظ سنتے تھے، اور 300 400 لوگ قلم دوات لے کر لکھتے تھے آپ کے ملفوظات اور آپ کے ارشادات۔ اور یہ ایسے رسمی واعظ نہ تھے کہ بس سننے سنانے تک اور وقتی تفریح اور انٹرٹینمنٹ تک لوگوں کا دل لبھا لیا اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی۔ یہ اصلاحی واعظ تھے۔ آپ ان کے واعظ پر مشتمل کتب جن میں ان کے ارشادات رقم کیے گئے ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی مضمون توحید کا، رسالت کا، تصور آخرت کا، اصلاح احوال کا، انسانی معاشروں کے انفرادی اور اجتماعی رویوں کا کوئی موضوع ایسا نہیں کہ جس کو سیدی شیخ عبد القادر الجیلانی اپنے خطابات میں ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ ان کی نظر اصلاح معاشرہ پر تھی، اور اس صدی اور اس دور کے جو معاشرتی مسائل تھے اور معاشرتی خرابیاں تھیں، آپ ایک ایک کر کے ان کی نشاندہی فرماتے تھے، اس کو اپنے پرجلال، پررعب اور پرکیف انداز میں بیان فرماتے تھے۔ ان کے نقائص، ان کے نقصانات اور انسانی معاشرے پر پڑنے والے ان کے تباہ کن نتائج کا ذکر کرتے تھے، اور پھر بڑے بلیغ انداز میں ان کا رد کر کے لوگوں کے دلوں کو حق کی طرف اور جادہ حق و صراط مستقیم کی طرف موڑتے تھے۔
اب چونکہ خطابات نظر نیاز والے خطابات نہیں تھے کہ ہمارے ہاں طے کر لیں کہ اتنا دوں گا تو اتنا لوں گا، اور پھر وہ ساری کی ساری محفل انٹرٹینمنٹ کی بن جائے، تفریح کی بن جائے، اور آخری مجلس کا عروج کیا ہو؟ لنگر شریف، جس پہ پتہ چلے کہ ہر ایک کا کام پورا ہوا۔ جب اس کی ابتدا اور اس کی بنیاد ہی لین دین پر ہو تو اس کی انتہا پھر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے۔ اصلاحی خطابات اور اصلاحی مجلسوں کا رنگ ہی مختلف ہوتا ہے۔ ان کی پہلی اینٹ درست رکھی جاتی ہے۔ اصلاح کرنے والا خود دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ اور دنیا کی طلب سے بے نیاز ہوتا ہے۔ جب پہلی اینٹ اس کی درست رکھتے ہیں تو عمارت خود بخود اس پہ سیدھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے اثرات بھی اسی طرح ہوتے ہیں، پھر اس کے نتائج بھی اسی طرح ہوتے ہیں، پھر معاشرے پر اس کا رنگ بھی اسی طرح نظر آتا ہے۔ پھر اصلاح احوال لفظ نہیں ہوتے جو فقط کانوں کو سنائی دیتے ہیں، وہ کیفیت ہوتی ہے جو دلوں پر طاری ہوتی ہے، اور ان کے اثرات بندہ اپنے جسم پر بھی محسوس کرتا ہے، اپنے ظاہر پر بھی محسوس کرتا ہے، اپنے باطن پر بھی محسوس کرتا ہے۔ مجلس ختم نہیں ہوتی کہ بندے کے دل کی کایا پلٹتی ہے، مجلس کا اختتام نہیں ہوتا، بندے کے تصورات سابقہ، تصورات سیئہ اور اعمال سیئہ سے پھرنے کا ایک عمل مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں مجلس ختم ہوتی ہے، وہاں بندے کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ پرانی زندگی کا باب ختم ہوتا ہے، پرانا کردار ختم ہوتا ہے، پرانے انداز ختم ہوتے ہیں، پرانے طور طریقے ختم ہوتے ہیں، پرانے رویے ختم ہوتے ہیں۔ مجلس کے اختتام سے جب سننے والا اپنے گھر کا سفر کرتا ہے تو مجلس تو ختم ہو چکی ہوتی ہے، پر انسان کے ضمیر میں ایک نئی کیفیت بیدار ہو چکی ہوتی ہے، ایک نیا انسان بیدار ہو چکا ہوتا ہے، ایک نیا کردار بیدار ہو چکا ہوتا ہے۔ جب گھر سے چلا تھا وہ کوئی اور کردار ہوتا ہے، مجلس سے اٹھنے کے بعد جب اپنے گھر کی طرف چلتا ہے ایک نیا انسان اپنے گھر کی طرف چلتا ہے، ایک نیا کردار اپنے گھر کی طرف چلتا ہے۔ تو جب بنیاد درست پڑے گی تو اس کے اثرات بھی اسی طرح پڑیں گے اور معاشرے میں اس کا رنگ بھی اسی طرح ہوگا۔ اس لیے جنہوں نے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کے خطابات کا ذکر کیا، انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کن کن موضوعات پر ذکر کیا، وہاں ان موضوعات کا احاطہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کیفیات کا بھی ذکر کیا کہ پہلے جب وہ گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے اب قال ہے، اب ہمارا تمہارا تعلق، میرے لفظ ہیں تمہارے کان ہیں، میں اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہوں، تم اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہو۔ تو قال کی مجلس ہے کہ کہا سنا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، سماعت کیا جا رہا ہے، یہی مجلس ہے قال کی۔ اور پھر اچانک آپ فرماتے تھے اب قال ہو گیا، اب قال سے حال کی طرف چلتے ہیں، اب جو کانوں کے ذریعے دلوں میں اترا ہے اس کے اثرات کی طرف چلتے ہیں۔ جب حال کی بات کرتے تھے تو پھر مجمع کا رنگ بدل جاتا تھا، مجمع کی کیفیت بدل جاتی تھی، ایسے دیوانہ وار لوگ اٹھتے تھے۔ فرما کئی بار ایسے ہوا کہ بندوں پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اسی مجلس میں جو اپنے پیر سے چل کر آیا تھا، شدت اضطراب میں، شدت جذبات میں، حال کی کیفیت میں ایسا ڈوبا کہ قدموں سے چل کر آیا تھا، جنازہ اٹھا کر اسے قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ اپنے حال سے بے نیاز ہو جاتے تھے، ایک دیوانگی ان پر طاری ہوتی تھی، ایک کیفیت ان پر طاری ہوتی تھی، چونکہ پہلی سیڑھی درست رکھی تھی، بنیاد دنیا داری نہیں تھی، بنیاد مال نہیں تھا، بنیاد کوئی کاروبار نہیں تھا، بنیاد کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھا، بنیاد کوئی داد و تحسین نہیں تھا۔ جب بنیاد للہیت اور اخلاص تھی تو نتیجہ پھر اس کا ایسے نکلتا کہ جو مجلس سے اٹھتا وہ اپنے آپ کو بدلا ہوا انسان محسوس کرتا۔